ہمارے ہاں عموماً رجب کے مہینے میں خاص نوافل، روزے اور صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے دور جاہلیت کے لوگ حرام مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اس کے لیے نفل عبادات کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ پھر آپ نے اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو۔ وہ شخص چل پڑا اور یوں کہتا جاتا قسم خدا کی نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کی جائے۔ نوافل جتنے آسانی اور خوشی سے کر سکیں ضرور کریں۔ آپ نے ان کے لیے کوئی خاص دن، مہینہ اور وقت مقرر نہیں کیا، مگر انسان جو بھی کرے خوشی سے کرے اور اتنا کرے جو آسانی سے کر سکے۔ جو ایک مرتبہ پھر ہمیں سال کے سب سے بہترین دنوں میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اوقات سے بہترین طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ان دنوں کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے تو رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فجر امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا دن مل رہا ہے، ہمیں نیکی کا ایک اور موقع مل گیا ہے، ہمیں اللہ نے مزید نعمت عطا کر دی ہے۔ اور فجر کے وقت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کا تعلق اس وقت سے ہے۔ مثلاً روزے دار کا کھانے پینے سے رک جانا، جب فجر طلوع ہو جائے تو روزے دار پہ لازم ہوتا ہے کہ سحری کھانا بند کر دے۔ اسی طرح اس وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز ہوتی ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس وقت کو اہمیت دی جائے اور ہم فجر کے وقت کو بہترین عبادت میں گزاریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لیلۃ القدر بھی فجر کے وقت تک باقی رہتی ہے۔ تو فجر کا وقت ایک نہایت اہم وقت ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی عبادت سے کریں، اللہ کو یاد کر کے کریں، اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، اور اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو اس کو ویلکم کرے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یعنی یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تو سجدوں کی کثرت، خوشی کی کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہوں تو سجدہ تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ فرمایا جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح مردوں کے لیے نماز با جماعت، شکر ہے کہ اب مسجدوں کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، تو اب سال بھر 2 سال وہ جو عادت خراب ہو گئی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے مسجد بند ہے، تو ان دنوں میں پھر عادت ڈال کے ریوائیو کر لیں۔ پھر اسی طرح اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد شروع کر لیں، اور اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی قرات اچھے طریقے سے کریں، اور اگر دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، آج کل مجھے معلوم ہے راتیں بہت ہی چھوٹی ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں قیام اللیل کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں۔ روزوں کے بارے میں تو بات ہو ہی گئی، اور
روزہ رکھنا جو ہے، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ قضا روزے اگر رہتے ہیں تو ان کو رکھنے کا بہترین موقع ہے، صدقہ خیرات کرنے کا۔ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں۔ اپنے پروجیکٹس دیکھیں کہ کون کون سے ہیں جن میں آپ ان دنوں میں ڈال سکتے ہیں، اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی۔ اور اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو کھجور کا صدقہ، ایک کھجور بھی جو ہے وہ پہاڑ برابر بن جاتی ہے اگر اللہ کی خاطر آپ کچھ دیتے ہیں۔ اگر باہر دینے کو کچھ نہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہاں سے شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دشمنی، آپ سے حسد رکھتا ہو دل میں، کبھی آپ سے خوش نہ ہو، کبھی شکریہ ادا نہ کرے، جب آپ دے تو وہ کہے یہ تو تھوڑا ہی ہے۔ کچھ ایسے بھی کردار ہر خاندان میں ہوتے ہیں، تو یہ نہ سوچے ان کو تو آئندہ میں نے نہیں دینا، یہ تو تھینک یو بھی نہیں بولتے۔ نہیں، تھینک یو تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کی خاطر دینا ہے، اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہوگا۔ پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، طالب علموں پر، ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ، یعنی ایک لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں آپ دے سکتے ہیں۔ ہر جگہ تھوڑا 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 ضرور ڈالیں تاکہ وسیع مواقع ملیں۔ پھر قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ قرآن کی تلاوت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو جاری رکھیے اس کو سکھانا۔ تلاوت قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے۔ جن کو اللہ توفیق دے روز 3 سپارے پڑھیں تو 10 دن میں قرآن بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اور نفلی، ابن رجب کہتے ہیں، نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ خوب سمجھ کر سننا ہے۔ یعنی تلاوت سنیں بھی اور دھیان سے سنیں، اور اگر کوئی حفظ کر رہے ہیں تو اس کو دہرائیں، معنی پر غور کریں، عمل کی باتیں اس میں سے نکالیں۔ پھر ذکر کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ خاص ذکر ہے ان 10 دنوں کا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پتہ نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خوشخبری، جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جنت کی خوشخبری ملتی، جنت کی خوشخبری ملتی۔ اور پھر یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی کا ذریعہ ہے، سکون کا باعث ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ صحابہ اور تابعین ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے۔ اور پھر ایام تشریق میں خاص طور پر نمازوں کے بعد کی تکبیرات، عورتیں بھی تکبیرات کہتی۔ عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ سنتے، وہ کہتے، اور بازار والے پھر کہتے، نہیں ایک سلسلہ چل پڑتا، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج جاتا۔ کیا منظر ہوگا۔ ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ یوم النحر کے میں تکبیر کہتی تھیں، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیرات پڑھتی تھیں، یعنی مسجد کے اگلے سے میں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ بچوں کو لگا دے اس کام پہ گھر پہ، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں تو کوئی تکبیرات پلے کر دے تاکہ وہ بھی لگی رہیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور عام تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی سب سے بڑا اور جلیل ہے اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام ضرور کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے جب انسانوں کی خدمت کی بات آتی ہے، اور وہ لوگ جو والدین کے مقام پر ہیں، والدہ نہیں تو خالہ ہیں، ساس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، روحانی والدین استاد ہیں، یعنی معاشرے کے بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان سب کی خیر خبر کرنا اور ان کے لیے نیکی، ان کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ افضل ترین عمل کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، جو ہم سے کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کو راضی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، آتے جاتے سلام کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، والنٹیئر کرنا کہیں کسی کام کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا اہتمام، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کے قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پالی۔ امت کو بھی تاکید کی، اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہوں، اللہ یہ کہ بالکل بھی کچھ نہیں، تو ہمیں سال بھر اگر ہمارا بجٹ ویسے اجازت نہیں دیتا تو سال بھر تھوڑا 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 جمع کرتے رہنا چاہیے قربانی کے لیے، کہ سال کے آخر میں وہ پھر اس کام کے لیے استعمال ہو جائے۔ صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا، بس یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یعنی سٹور ہو رہا ہے تمہارا وہ سب کچھ اللہ کے ہاں۔ تو پھر یہ کہ عید کا دن ہو تو عید کی سنتوں پر عمل کریں، نماز کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں، اور بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ جہاں نیک کام کرنے ہیں وہاں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بھی بچانا ہے اور غلط کاموں سے بھی بچانا ہے۔ اچھی چیزوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابیں پڑھنا یا ایسے لیکچر سننا جس سے نیک اعمال پر موٹیویشن ملے، یہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے۔ اور اس کام میں صرف خود اکیلے نہیں چلنا، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ شریک کرنا ہے۔ اور اگر ان کو موٹیویشن دلانی ہے تو اس لیکچر کا لنک آپ ان سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی سن کر تیار ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے ہر شخص 10 لوگوں کو بتائے گا، وہ جو عمل کریں گے وہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والفجر حذیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ انشاءاللہ کل سے ہم اگلے 9 دن تک ہم انشاءاللہ تعالی ذو الحجہ میں ہم اوور آل بھی زندگی میں کون سے کام، کون سی چیزیں بہترین ہیں، اللہ کو پسند ہیں، وہ ان کے کیا دلائل ہیں، ان پہ بات کرتے رہیں گے۔ افضل اعمال اور افضل کام، یعنی افضل دنوں میں بہترین کام اور بہترین چیزوں کی طرف جو دین نے ہمیں بتائی ہیں ان کی طرف کیسے توجہ کریں۔